نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان یعنی بدگمانی سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر بدگمانی سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ گمان یعنی کسی کے بارے میں بلا وجہ شک یا بدگمانی رکھنا اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور فتنے، اختلافات اور جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں 3 باتیں سکھاتی ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کی مذمت۔ اسلام میں بدگمانی کو ایک برا عمل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے دل میں کسی کے بارے میں منفی خیالات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جو کہ غلط فہمیوں اور جھگڑوں کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 2، اخلاقی تربیت۔ اس حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ تیسرا سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے معاشرتی ہم آہنگی کا۔ بدگمانی سے پرہیز کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی اور محبت برقرار رہے۔ اگر ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو معاشرے میں بھائی چارے اور اتحاد کا ماحول قائم ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جھوٹ کا باعث بنتی ہے بلکہ معاشرتی بگاڑ اور تعلقات میں دراڑ ڈالنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور بے وجہ کے شک و شبہات سے بچیں۔